Make sure that you have subscribed to this channel and click on the bell icon to get instant updates. وہ ایک mental health practitioner ہیں, وہ ایک مدرس ہیں, مختلف جامعات کے اندر جو ہے وہ تدریسی سرگرمیوں کے اندر رہتی ہیں, وہ سوشل ورکر ہیں اور انہوں نے پاکستان کو متعدد جگہوں پہ انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کیا ہے. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں سمرین ریاض کی. آئیے آپ کو ملواتے ہیں. السلام علیکم سمرین, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عمر, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے وقت نکالا کہ ہم لوگوں کو آپ سے استفادہ دلا سکیں. کیا کر رہی ہیں, کچھ بتائیے کہ ماشاءاللہ ویسے تو آپ بہت کچھ کر رہی ہیں. آپ کے انٹرو کے اندر میں نے شاید کہتے ہیں کہ سورج کو چراغ دکھایا ہے, لیکن آج کل کس ایریاز پہ فوکس ہے, آج کل زندگی کہاں مصروف ہے, ضرور بتائیں. زندگی میں بہت سارے کام کیے ہیں اور کچھ مزاج اور عادت ایسی بن گئی کہ ایک وقت میں بہت سارے کام کرنے اچھا بھی لگتا ہے اور ایک سوسائٹی کا اچھا فروٹفل پارٹ بننے کی جو ایک خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے. تو کلینکل نیورو لنگوسٹ ہوں, جیسا آپ کو پتہ ہے. آنر بھی یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی ہوں, اس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں اور اب تو کافی ٹائم ہو گیا ہے. اور ذہنی امراض جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں اس کے اوپر لوگوں کی ہیلپ کرتی ہوں. اور اب کیونکہ لائسنسنگ اور کوالیفیکیشن کی وجہ سے میں اب کارپوریٹ سائٹ پہ بھی آ رہی ہوں, تو ایک بڑے لیول پہ بھی لوگوں کو کاؤنسل کر رہی ہوں. بس اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے ہماری ایفرٹس جو ہم کرتے ہیں اور اپنی ادنا سی کوششیں ہیں. اس کے علاوہ خواتین کے حقوق کے اوپر بات کرتی ہوں میں. اور بائی دا وے میں خود یہ کلیم نہیں کرتی کہ میں فیمنسٹ ہوں, ٹھیک ہے, میں کلیم نہیں کرتی, لیکن ہاں میں بات کرتی ہوں کہ جو سوسائٹی میں لاجیکلی چیزیں فیسلٹیز ہیں وہ پریویل نہیں ہو پا رہی, تو وہ تمام تر جینڈرس کو مہیا ہونی چاہیے, جس میں نہ صرف مرد عورت بلکہ جو ایسی جنس بھی ہے جو ہم ٹرانسجینڈر کے نام سے جن کو جانتے ہیں. اچھا سمرین, آپ کے خیال میں پاکستانی خواتین کا یہ حالت زار کیوں ہے؟ مطلب دنیا میں خواتین اسپیس شپ چلا رہی ہیں, یہاں کی بیچاری موٹر سائیکل بھی نہیں چلانا جانتی, نہ سیکھنے کو تیار ہے, نہ کوئی مطلب بینگ این وومن آپ زیادہ بہتر اس کو بتا سکتی ہیں کہ ہمارے یہاں کی خواتین کے اصل مسائل کیا ہیں, مطلب ایسی اس حالت میں کیسے پہنچی ہیں اور کیوں ہیں؟ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ 51% سے زیادہ پاپولیشن ہے پاکستان کی, مردوں سے زیادہ خواتین ہیں یہاں پہ. بالکل. اور اگر ہم چاہیں مل کے بحیثیت منحصل قوم تو خواتین کو اگر ہم امپاور کریں تو پوری معیشت بدل سکتی ہے. ہماری جو اکانومی جہاں پہ کھڑی ہوئی ہے پاکستان کی, وہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ بات شروع ہوتی ہے ان کے گھر سے, ٹھیک ہے نا, گھر میں ان کو امپاور نہیں کیا جاتا اس طرح سے, ٹھیک ہے. وہ ایک ذہن سازی ایسی کی جاتی ہے کہ بس ایک خاص وقت کو گزاریں, شادی کریں اور پھر تمام دنیا تیاگ کے, سوسائٹی تیاگ کے بچوں کو کی پرورش کریں اور بالکل سائڈ پہ ہو جائیں. وہ ایسا حصہ بن جاتے ہیں معاشرے کا جو کہ نظر ہی نہیں آتے انویزیبل, حالانکہ وہ بہت کام کر رہی ہوتی ہیں اپنے تئیں, وہ بہت محنت کر رہی ہوتی ہیں, لیکن جو اس طرح کی صلاحیتیں ہیں جو ان کو ایک کارآمد فرد بنا سکتی ہیں معاشرے کا, وہ ان کو نہیں دی جاتی. اور اس کا ریزن ہے کیونکہ باپ اور بھائی بھی ڈر جاتے ہیں, شوہر بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ باہر نکلتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کیا حال ہوتا ہے خواتین کا, اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ وہ باہر نکلیں. تو ایسا معاشرہ, ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کی عورت سیف رہے, سیکیور رہے. وہ ظلم نہیں کرتے, وہ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. اور اس معاشرے کو, اس ماحول کو بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ہمارا. ہم ان کو وہ تحفظ فراہم نہیں کرتے,
نہ ہم فراہم کرتے ہیں، نہ ہم ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ خود اپنا تحفظ کر سکیں. تو بات ہوتی ہے سعودیہ عربیہ کی بھی، یا ایسے ممالک کی، خلیجی ممالک کو دیکھ لیں، مسلم کنٹریز کی بات کر رہی ہوں، ابھی ویسٹرن کنٹریز کی بات نہیں کر رہی. وہاں پہ خواتین بہت امپاورڈ ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ سیف ہیں، سیکیور ہیں، ان کو ایکول شیئر ملے گا سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کو رسپیکٹ ملتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ پاکستانی سوسائٹی میں کیا ہے کہ جو ان کا وراثت کی بات کر لیں، جائیداد کی بات کر لیں، آفس انوائرمنٹ کی بات کر لیں، بزنس کی بات کر لیں، جہاں وہ جاتی ہیں پڑھائیاں کرنے جاتی ہیں یونیورسٹی کالج میں، وہاں پہ ہر جگہ پہ ان کو مسائل کا سامنا ہے. تو وہ ڈر کے پھر بیٹھ جاتی ہیں. وہ کوئی بھی ایسا ایکسپیریمنٹ جو کہ بہت اچھا ہو سکتا ہے ان کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں زندگی جینا، اپنے آپ کو مزین کرنا نا، آراستہ کرنا ان تمام صلاحیتوں سے، اس سے بالکل بے بہرا ہوتی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زندگی کیسی ہے. آپ کے خیال میں مطلب دیکھیں، ایک یہ سوسائٹل پرابلم تو ہے، وہ باپ کی طرف سے بھی ہے، وہ بھائی کی طرف سے بھی، ایک شوہر کی طرف سے بھی ہے، لیکن ایز این ہیومن بینگ ایک سیلف ڈیولپمنٹ کا فیز بھی تو ہوتا ہے. ہماری خواتین کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ فلانے برانڈ کی سیل جو ہے وہ رات کو 12 بجے لگنی ہے، تو وہ 2 منٹ پہلے انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہوتی ہیں چیزیں، اور پھر جب وہ دوسرے دن اسٹورز میں ہوتا ہے تو وہ آپ نے بھی بہت مزے کے وہ سین دیکھے ہوں گے، تو وہاں پر ان کی پاور بھی نظر آتی ہے، کپڑے چھینتے ہوئے اور سب چیزیں ہوتے ہوئے. یہ ساری چیزیں اپنی تعلیم کے لیے یہ قوت نہیں دکھاتی، کبھی اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے. مطلب وہاں پر جا کر وہ بیچارہ پن کیوں آتا ہے، اور ان جگہوں پر کہ کھانے کے معاملات ہوں یا پہننے کے معاملات ہوں، وہاں بہت آگے ہوتی ہیں. بینگ اے کلینکل نیورولنگوسٹ، یعنی کہ ذہن کے ایک ڈاکٹر کے حوالے سے میں یہ بات کروں گی کہ دماغ جو ہے نا انسان کا، ایسا اس کو جس طرح سے آپ ڈھالیں ویسے ڈھل جائے گا، چاہے وہ مرد کا ہو چاہے وہ عورت کا ہو. کہتے ہیں کہ بچے کی ابتدائی جو سالوں کی تربیت ہے وہ یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ وہ آگے بڑا ہو کے کیسا بنے گا، لاجیکل سائڈ پہ رہے گا، کیا کون سی فیلڈس چوز کرے گا. تو اسی طریقے سے خواتین کو جب کم رکھا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے یہ تو تمہارے بات کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ تم نہیں ڈیولپ کر سکتی اپنے آپ کو. تو جب وہ ایک قید میں ہوتی ہے نا، ذہنی طور پر شکنجے میں ہوتی ہیں، تو پھر اس طرح نہ وہ سوچتی ہیں نہ ہمت کرتی ہیں اس طرف دیکھنے کی. پھر وہ انہی دائروں میں گھومتی رہتی ہیں جو کہ لان کی سیل سے شروع ہوتی ہے، برانڈڈ میک اپ پہ ختم ہوتی ہے. بالکل صحیح. آپ بات کر رہی تھیں آفیسز کے حوالے سے کہ آپ کارپوریٹ سائٹ پہ بھی ٹریننگز کروا رہی ہیں، اور ہماری خواتین کی ایک کافی تعداد کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بھی ہے موجود. آپ کو وہاں پر کیا مسائل نظر آتے ہیں کہ اس وقت ایک تو بہت بڑا چنک، میرے خیال میں 95% بھی اگر میں کہہ دوں تو وہ خواتین ہیں جو اس لائف سائیکل کے اندر ہیں، شاید 4-5% جو ہے وہ کام کرتی ہیں. تو اگر ان کے اوپر بھی تھوڑا سا بتائیں کہ اس وقت جو خواتین پروفیشنل لائف میں ہیں یا بینگ این وومن، کیونکہ آپ یونیورسٹیز میں بھی جا رہی ہیں اور پھر آپ کے پاس ذہنی امراض کے لوگ بھی آ رہے ہیں، پھر آپ کارپوریٹ سیکٹر کی ٹریننگ بھی کرا رہی ہیں، وہاں پر کیا مسائل آپ کو نظر آتے ہیں خواتین میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ خواتین آتی نہیں ہیں، لیکن جو خواتین پڑھتی ہیں، محنت کرتی ہیں، بہت زور لگا کے اور بہت محنت کر کے پھر وہ کسی جگہ پہ پہنچتی ہیں. ایسے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو سلیکٹ نہیں کیا جاتا. میں نے ایسے بھی فیکٹرز دیکھے کہ جو باحجاب خواتین ہیں، پردہ کرتی ہیں، پردہ آبزرور خواتین، وہ بہت بڑے لیول کی جو کارپوریٹس ہوتی ہیں ان کو وہاں پہ انٹری نہیں ملتی. ایسا بھی ہوتا ہے. تو وہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. ایک تو پہلے اپیرنس کے اوپر، پھر دوسری بات یہ کہ خواتین زیادہ اس لیے وہاں پہ نظر آتی ہیں کیونکہ وہ آدھی پے سے بھی، اس سے کم پہ بھی راضی ہو جاتی ہیں کام کرنا. یہ بھی ہے ایک بات. وہ اچھا جم کے کام کرتی ہیں، بار بار بریکس نہیں چاہیے ہوتے ان کو، وہ جم کے کام کرتی ہیں، بیٹھی رہتی ہیں، پروڈکٹیوٹی ان کی زبردست ہوتی ہے، اور وہ آدھی سے سیلری میں بھی راضی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہاں یہ پہلی بات ہو گئی ہے کہ یہیں سے ہراسمنٹ شروع ہو گئی نا، یا امتیاز شروع ہو گیا کہ آپ نے ایک مرد کے پیرنٹس پہ تو آپ نے نہیں کہا کہ اس کی داڑھی ہے، مونچھیں ہیں. ویسے داڑھی والوں کے ساتھ بھی بہت سارے مسائل ہیں. پہلے ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے. اچھا. ہاں، اب تو چیزیں چینج ہو گئی ہیں بہت حد تک. ہاں یہ ہے کہ اگر ٹکنل سے اونچی شلوار ہے تو شاید اب بھی اس کے اوپر پرابلم ہو، لیکن اگر داڑھی اونچے والے ایسے لوگ ہیں کہ جو پینٹ شرٹ پہن کے اپنا ڈریس کوڈ انہوں نے چینج کیا ہے تو اس کے اوپر ان کا
اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. خواتین کے ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ جو اس لیول کی کارپوریٹس ہوتی ہیں ایک خاص لیول کی مقام کی جہاں پہ لوگ چاہتے ہیں, ڈریم ہوتا ہے ان کا کہ وہ کام کریں, تو ہمیں ان کو انٹری نہیں ملتی. اس وجہ سے نہیں ملتی کہ وہ ایک خاص طرح کا اٹائر سپورٹ کر رہی ہوتی ہے یا ان کے کچھ مذہبی عقائد ہوتے ہیں اس کو فالو کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہی, یہ سرکاری سطح پر بھی ہے اور یہ نجی اداروں میں بھی ایسا ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے ابھی ایک بڑا زبردست لفظ استعمال کیا, ہیراسمنٹ. اور ہیراسمنٹ جو ہے وہ ہم بہت ہی تیزی سے یہ لفظ کو سن رہے ہیں. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ ہیراسمنٹ ہوتی کیا ہے, کیا اس کی کچھ اقسام بھی ہیں, اور ہم کس طرح سے مطلب خواتین, ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ مرد بھی ہیرس ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ اس وقت ہم بات خواتین کی کر رہے ہیں تو اس سے کس طرح سے نبردآزماں ہو سکتی ہیں خواتین, کہ مطلب واٹ از دا وے آؤٹ فار اٹ؟ دیکھیے ہراسمنٹ کسی بھی جنس کے ساتھ ہو سکتی ہے, بچے سے لے کے نومولود بچے سے بھی یہاں پہ اس معاشرے میں ہراسمنٹ ہو رہی, ٹھیک ہے. تو مرد کے ساتھ بھی ہے, ایسے ہی بہت سارے کیسز ہیں, میں بینگ اے پریکٹیشنر دیکھتی ہوں اپنی پریکٹس میں بہت سارے ایسے کیس ہیں, اور خواتین کے ساتھ بھی ہے. خواتین کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پر ہے اور ہر جگہ پہ ہوتی ہے. اچھا, جو آپ نے ایک سوال پوچھا کہ کیا اقسام ہے, ایسی کتنی اقسام ہے, تو اسٹارٹ ہوتی ہے یہ نان وربل کیوز سے, نان ٹینجیبل جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. نان وربل صرف اب کس جگہ پہ ہو رہی ہے یہ میٹر کرتا ہے, ورک پلیس پہ ہے اس کے الگ معاملات ہوتے ہیں, کسی اور جگہ پہ ہے, ٹرانسپورٹیشن میں ہے, باہر روڈ پہ جا رہی ہے خاتون, گاڑی میں بیٹھی ہے, گاڑی چلا رہی ہے, تو ہر لیول پہ ان کو ہراسمنٹ ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا سلو ہو گئی ہیں, تھوڑا سا انہوں نے ٹریفک کے سگنل کو فالو کر لیا صرف جہاں پہ اور سب نہیں کر رہے ہیں, تو ان کو پیچھے جو گاڑی والا ہے وہ اسٹیئر دیتا ہوا جائے گا کہ آپ انوکھی آئی ہیں یہاں پہ. یہ بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں, لیکن یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے نان وربل سے, جہاں پہ ڈسٹینس میں ہیں لوگ, کوئی کانٹیکٹ فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہو رہا, ٹچ نہیں ہو رہا, کچھ ٹینجیبل چیز نہیں ہے, لیکن یہ بھی ہراسمنٹ ہے. اگر کوئی بہت خوبصورت خاتون دیکھی اس کو بھی بہت اسٹیئر کیا, گھورا, ایسے اس طرح کے ایکسپریشنز دیے, دس از آلسو ہراسمنٹ. پھر نان وربل سے آتا ہے وربل کی طرف کہ آپ اسٹل یو آر ایٹ اے ڈسٹینس, لیکن آپ نے زبان سے ایسا کیا کہا ہے, اوفینسو ورڈز ہیں جو کہ ابیوز بھی ہو سکتے ہیں, جو کہ کسی بھی طرح کے ایسے الفاظ جو نا پسندیدہ اور ناگوار ہوں, ٹھیک ہے. پھر نان وربلز کی بات پہ فزیکل آتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے ان کو ٹچ کیا یا اتنی پراکسیمیٹی میں. نارملی ہمیں کمیونیکیشن کا رول ہوتا ہے, میں بچوں کو بھی کیونکہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی بھی ہوں کمیونیکیشن اسکلس, پراکسیمیٹی کا رول ہوتا ہے کہ آپ کو 1 فٹ کے فاصلے پہ نارملی یہ ایک کمفرٹ ڈسٹینس ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اگر اسپاؤس ہے, بچے ہیں, فیملی ممبرز ہیں, ماں باپ, ٹھیک ہے, تو اس میں پھر پراکسیمیٹی کم سے کم ہو جاتی ہے. لیکن نارملی جب آپ کسی سے پروفیشنل کانٹیکٹ بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے, تو وہ ایک خاص پراکسیمیٹی قائم رکھنا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. صرف اس کیس میں ہم اس چیز کو بریک کر سکتے ہیں کہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو, ٹھیک ہے نا, ادروائز نو. اگر کسی کی گرفتاری بھی ہے تو وہ بھی پھر خاتون آئے گی اور خاتون ہی اس کو لے کے جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو جو فزیکل ٹچ ہوتا ہے انوانٹیڈ انڈیزائرڈ, یہ بھی ہراسمنٹ ہے, اور یہ سب سے ایکسٹریم فارم ہے ہراسمنٹ کی. پھر وہ صرف ٹچ سے پھر مزید فزیکل, اور دین وہ انٹینس قسم کی جو ایزالٹ کے زمرے میں آتی ہے. تو یہ ساری ہراسمنٹ کی اقسام ہے. ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں یہ آفیشیل یا ورک پلیس ہراسمنٹ کی, جو میں بہت سارے اور دوسرے پروگرام سے بھی یہ بات کر چکی ہوں, اس میں کیا ہوتا ہے, وہی بات کہ خواتین آ جاتی ہیں, بڑی مشکلوں سے پڑھتی ہیں, محنتوں سے وہاں تک پہنچتی ہیں, ایک پوزیشن لے لیتی ہیں, تو ان کے جو باسز ہوتے ہیں یا وہاں کی جو پاورفل لابیز ہوتی ہیں, تو اس میں اگر کوئی ایسا کرپٹ بندہ, لوگ ایک شخص یا ایک شخص سے زیادہ ہوں, تو پھر وہ ابیوز آف پاور کرتا ہے نارملی, کہ اپنا جو اختیار ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں, کہ وہ اگر وقت پہ آ رہی ہے, وقت پہ جا رہی ہے, تو پھر اس کو جو ایک خاص ٹائم ہے اس کا 5 بجے کا, ٹھیک ہے نا, جو بھی اسی کانٹریکٹ میں لکھا ہے 5 بجے کا, 5 منٹ پہلے بلا کے کام دینا شروع کرتے ہیں. کام بھی دیا, بٹھا رہے ہیں, زیادہ بٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ اس کا ریزن, اچھا صرف کام کی بات نہیں ہوتی ہے, صرف کام نہیں ہوتا وہ, ٹھیک ہے نا, جو ہراسمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں وہ ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب سب چاہ چکے ہوتے ہیں اور اس کو روکنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو
اور اگر وہ نہ رکے, اگر وہ کام نہ کرے, یا وہ ان کی انوانٹیڈ ان ویلکم فیور جو مانگ رہے ہوتے ہیں اس کو وہ نہ یس کرے, تو اس کی جاب جاتی ہے یا اس کو جاب پہ بہت مشکلات ہوتی ہیں. تو میں نے یہ دیکھا اور میں نے اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی, اور بہت اس طریقے سے آواز اٹھائی, بڑے جوشیلے اور بڑے پاورفل طریقے سے, کہ اس کے اوپر باقاعدہ کمپین بھی چلی اور چیزیں بھی ہوئیں. تو ایسی سچویشن میں خواتین کے لیے میرا ایک خاص یہ پیغام ہے کہ خدارا آپ کی جو مورل ویلیوز ہیں, جو ایتھکس ہے, اس کو آپ سب سے اوپر رکھیں. جو آپ کی تربیت گھر سے ہوئی ہے اور جو آپ نے سیکھا دین اور دنیا سے, اس کو آپ سامنے رکھیں. اور اگر کسی ورک پلیس پہ آپ سے اس طرح کی انوانٹیڈ فیورس مانگی جاتی ہیں تو آپ خدارا اس کو پہلی بار بھی یس نہ کریں, کیونکہ یہ جو چیز اسٹارٹ ہوتی ہے یہ پہلی چھوٹی سی ایک آفر سے اسٹارٹ ہوتی ہے, اور پھر آپ اس دلدل میں اتنا پھنس جاتی ہیں کہ آپ نو نہیں کہہ سکتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پہلی بار نو کہیں, اس کے پر آواز اٹھائیں. اور اسی سے ایک جڑی ہوئی بات ہے کہ ہر ادارے میں اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز ہوتی ہیں, لازمی ہے ہونا, نہیں ہوں گی گورنمنٹ سطح کے اوپر بنی ہوئی ہیں. ہماری تو سندھ گورنمنٹ نے, مطلب یو مسٹ بی نوئنگ اٹ, کہ ایک پورا ویمن پروٹیکشن سیل بنا ہوا ہے, چائلڈ پروٹیکشن سیل بنا ہوا ہے, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایکشن نہیں لیتا, وہ ایکشن بھی لے رہا ہوتا ہے, لیکن وہ تبھی لے گا جب آپ تھوڑا سا جائے گا اس کے پاس, چاہے وہ مرد عورت ہو, لیکن خواتین تو نہیں جاتی ہیں نا. ایون ناؤ ویمن کین اونلی سینڈ دیم ای میلز, یا آپ ان کو لیٹر لکھ کے بھیج دیں, تو دے آر, مطلب اس وقت تو آئی واز مائی سیلف سرپرائزڈ کہ واو ہماری گورنمنٹ میں اتنا سب کچھ کام ہو رہا ہے, اور وہ بہت ہی پرویکٹیولی اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں. بٹ اسٹل ایک انسان کو خود بات کرنی پڑتی ہے. ہمارے پاس پورے ادارے یہاں پہ موجود ہیں ورک پلیس ہراسمنٹ کے, ٹھیک ہے, جی, اس کو جو کیٹر کر رہے ہیں. پروونشل امبیسمنٹ ہے, فیڈرل فاسپا کے نام سے فیڈرل امبیسمنٹ ہے, ویمن پروٹیکشن ہماری کمیشن پوری, اور ہیومن رائٹس کمیشن ہے, ہر جگہ پہ موجود ہے. اچھا, سب سے پہلے آپ نے اپنے ادارے کی اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی کو دیکھنا ہے. آپ کا جو سب سے لیڈر جو بنا ہوا ہے, آپ کا جو بھی ایچ آر یا جو آپ کا لیڈر ہے ٹاپ موسٹ, آپ اس کو دیکھیں گے جو سب سے اوپر ہے, جس سے آپ کو مسئلہ ہے, اس کے اوپر کون بیٹھا ہے, آپ اس کو رپورٹ کریں گے. اب یہاں پہ میں یہ بات بتاؤں کہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ جو نان ٹینجیبل ہوتی ہے نا, جو چیزیں رپورٹ وربلی تو کی جا رہی ہوتی ہیں, نان وربلی پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ ہاں ہراسمنٹ ہو رہی ہے, پریشرائز کیا جا رہا ہے, یا وربلی بات کر دی کہ وٹنسز نہیں ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب پروسیس ہوتا ہے کیس, تو آگے اسٹیج کے اوپر اس کو جب اسیس کیا جاتا ہے, کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے, تو لوگوں کے پاس ایویڈینسز نہیں ہوتے. خواتین کہاں سے لے کے آئے ایویڈنس؟ وہ بیچاری ہراس اس وجہ سے ہوتی ہے کوئی آس پاس نہیں ہوتا, وٹنس نہیں ہوتے, سی سی ٹی وی کیمرے کو وہ بلائنڈ کر دیتے ہیں جو کرنے والے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس طریقے سے, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہی سارے رولز کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مردوں کے اگینسٹ میں بھی بہت جگہ یوز ہوئے ہیں, اور بہت جگہ جو ہے انہی رولز کو, لاز کو لیتے ہوئے جو ہے وہ خواتین نے مردوں کو ہراس کر دیا. اس کا جواب میں کرتی, بہت اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ خواتین اگر دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, یا خدارا وہ خواتین جو تھوڑی پاورفل ہیں اور وہ دیکھیں کہ کوئی ساتھی خاتون کے ساتھ ہراسمنٹ کر رہا ہے یا بلی کر رہا ہے, تو اس کو ریکارڈ کریں, اس کا ایویڈنس بنائیں, ٹھیک ہے, اس کو ڈاکومنٹیشن میں لے کے آئیں. اور یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے عمر جی, کہ وہ ڈاکومنٹ اس کو کریں گی نا, تو پھر وہ جو مرد ہے نا جس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, وہ بھی اس میں سیو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی سیف ہوگا کہ اس کوئی ایسی رینڈملی اس کے پہ ایلیگیشنز نہیں لگا سکتا, ٹھیک ہے. تو جو آپ کا سوال تھا نا کہ مرد بھی متاثر ہے ان کے اگینسٹ ہے, تو اگر ایویڈینسز صحیح سے کریٹ ہو جائے, وہ کیا ایویڈینسز ہیں؟ ساتھی کوئی ایسا ہے جو دیکھے, بہت ٹیکنیکل ہوتا ہے, کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے. اب تو ہر کسی کے پاس اینڈرائڈ فونز ہیں, چیزیں ہیں, ریکارڈرز ہیں, مطلب there could be 100 of ways of doing it. Exactly. And this is very important کہ وہ ایویڈنسز کو مینٹین کریں اور آگے بات کریں اس کے اوپر. اس کو بہت اسٹیریوٹائپ کیا گیا ہے, اس کے اوپر ایسی قدغنیں لگائی ہوئی ہیں کہ بھئی اگر کسی نے ہراسمنٹ کی بات کر لی تو گاڈ فاربڈن اس نے ریپ کی بات کی ہے.
حالانکہ ہراسمنٹ از ڈفرینٹ, ریپ از ڈفرینٹ, وہ جو ایکسٹریم ازالٹ ہے اس ظاہر سی بات ہے پھر اس کو ٹرم ایک ڈفرینٹ آ جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن لوگ اتنا ڈرتے ہیں اس کے اوپر بات کرنے سے, خواتین بھی, اور بارہا ہراس ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس خوف سے, اس ڈر سے کہ میں نے اگر کسی اور سے بات کی تو وہ سمجھے گا کہ میرا ہی فالٹ تھا, میرا ہی قصور تھا, کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, باقی سب تو ٹھیک ہے, میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ ڈر کی وجہ سے وہ رپورٹ نہیں کرتی ہیں, اور جب وہ رپورٹ نہیں کرتے تو ایسے لوگ اور شیر ہو جاتے ہیں, اور وہ ان کے ساتھ بھی کرتے, ان کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اور دوسری خواتین کے ساتھ بھی کرتے ہیں, ان کی ہمت بنتی ہے. تو آج آپ شاید سنگل ہیں, شاید آپ نے شادی ابھی تک نہیں کی, یا بس ابھی شادی کی ہے, یا آپ کے بچے بہت چھوٹے ہیں, لیکن کل کو آپ کی بیٹی بڑی ہوگی تو آپ ایسا تو ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ آپ اپنی بیٹی کو تحفظ والا ماحول دے سکیں. بالکل, جو غلط ہے اس کے پہ آواز اٹھائیں, اور تھرو پراپر چینل, کیونکہ بہت سارے کیسز میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ پھر تھرو پراپر چینل نہیں ہوتا, پھر وہ ایک دم سے ابرپٹ سا ریئیکشن آتا ہے جس کو نہ لیگلی چیلنج کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ ہی اس کو طریقے سے ریزالو کیا جا سکتا. تو سمرین یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے. بالکل. اچھا, ایک I was going through the UN report اور میں خود بڑا ہی حیران تھا کہ ہماری جو یوتھ ہے خصوصاً فیمیلز میں, ان کے اندر ڈرگ ایڈکشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور اس میں ملٹیپل ریزنز اسٹیٹڈ تھے اس رپورٹ کے اندر. اس میں جو ہے وہ ڈومیسٹک ریزنز سے لے کے پروفیشنل ریزنز انہوں نے کلیم کیے ہوئے تھے. آپ یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں, کیا آپ واقعی اس چیز کو آبزرو کر رہی ہیں پاکستانی معاشرے میں کہ ڈرگز کی طرف بہت تیزی سے بچیاں آ رہی ہیں, اور اگر آ رہی ہیں تو اس کا تدارک ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ صرف پاکستانی یونیورسٹیز میں, اسکولس میں, کالجز میں پورا مافیا جو سرگرم ہے اور ان تک ڈرگس پہنچا رہا ہے, لیکن وہ جو پہنچا رہا ہے ڈرگس, اور لینے والے اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں تبھی لے رہے ہیں, اور ان کا کام چل رہا ہے. اچھا, اس کے پیچھے بہت سارے نفسیاتی عوارض بھی ہیں. جی, ڈپریشن اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہے جو مینشن کرنا ضروری ہے. پاکستانی معاشرہ عورت کے لیے بہت گھٹن زدہ ہے, کوئی اس طرح ریکریشن ایکٹیویٹیز نہیں ہے, عام عورت کے لیے نہیں ہے. جو ایک مخصوص طبقہ ہے وہ بھی شاید ہی یہاں پہ ایک خاص گیٹڈ کمیونٹی میں, ایک گیٹڈ ایریا میں جا کے اس کو انجوائے کر سکے, لیکن تو وہ جو ایک خاص طبقہ ہے وہ بھی شاید ملک سے باہر جا کے تفریح کرتا ہے. تو جو عام عورت ہے اس کے پاس تو اس طرح کے مواقع نہیں ہیں, تو گھٹن زیادہ ہے. بہت کم ہیں جو پھر توکل کے اوپر آتی ہیں, جو ایمان کی طاقت سے, ول پاور سے, ہمبلنس سے اور مورل ویلیوز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں ان تمام عوارض سے, ان تمام پریشانیوں سے. لیکن جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں انیشیلی, وہ اینٹی ڈپریسنٹس لے رہے ہوتے ہیں, پھر وہ ڈرگ کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہ بہتر محسوس ہوتا ہے. اور اس میں بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو کار فرما ہیں. پہلی چیز سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو گھر میں ان کو ایکسیپٹنس نہیں ملتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ چھپ چھپا کے, گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا, لیکن گھر سے باہر پھر وہ کس طریقے سے ڈرگ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اسکیپ ہوتا ہے بیسیکلی اس عمر میں, ٹھیک ہے, وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, ان کے بریک اپس ہوتے ہیں, ریلیشن شپ کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی ہوتی, ان کے گریڈز اچھے نہیں آ رہے ہوتے. میرا اپنا اسٹوڈنٹ, اس نے سوسائڈ کمٹ کر لی. یس, 2018 میں ایسا ہوا تھا. میں پہلے بھی ایک دو جگہ پہ یہ بات بتا چکی ہوں, اور وہی ایک ریزن بنا تھا کہ جو میں اپنی ایک مین اسٹریم سے اس طرف آئی, میں نے پراپر لائسنسنگ کی. اس سے پہلے میں پڑھ رہی تھی, میں نے بہت پڑھا تھا, 2013 سے فونورڈ اسٹارٹ کیا تھا, کیونکہ فیملی بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہے. نانا پر دادا جو میرے ہیں تو وہ ہماری ایک اچھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جس میں وہ بھی بڑے صغیر پاک و ہند کے بہت مشہور عامل حکیم تو اس وقت کے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ ایلوپیتھک ڈاکٹرز نہیں ہوتے تھے. بٹ اتنی ان کی انوویشن تھی کہ انہوں نے ایک فارمیسی بنائی تھی, اور وہ سارے تجربات کرتے رہتے تھے اپنے گھر میں. اس وقت حویلیاں کوٹھیاں ہوا کرتی تھیں, انڈیا کی بات بتا رہی ہوں آپ کو. تو کہیں یہ ایک بلڈ لائن میں آئی ہے. آپ اس کو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا اوور آل معاشرہ ذمہ دار ہے, یا تربیت اس نیچ پہ نہیں ہو رہی جس نیچ کے اوپر اسٹوڈنٹس کی تربیت ہونی چاہیے؟
یا اس سے بچوں کو بچیوں کو ہم کیسے بچائیں, کیسے مطلب والدین کیا کریں, اساتذہ کیا کریں, معاشرے میں کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ کیونکہ جس طرح سے تیزی سے برین ڈرین ہو رہا ہے ایک طرف, دوسری طرف جو یہاں پر بچے ہوئے ہیں وہ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ تو پاکستان پھر کس طرف چلا جائے گا؟ ویسے بھی جہاں جا رہا ہے نظر آ رہا ہے سب کو, لیکن یہ تو ہم مزید ورس سینیریوز کی طرف جا رہے ہیں. بہت ایک جائز اور ایک بہت جینوین کنسرن ہے آپ کا عمر. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو گھر سے اسٹرانگ بنائے, بچی ہو یا بچہ ہو اس کو گھر سے اسٹرانگ بنائے. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کو جس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے پڑھنے دیا جائے, بیجا ان کے پہ پریشرس نہ ڈالے جائیں. دیکھیے بچہ اس عمر میں ہوتا ہے نا, ارلی ٹین ایج, ایک تو ویسے ہارمونل ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے, اور پھر ایکسٹریم قسم کی انرجی ہوتی ہے اس کے اندر, چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو. تو آپ اس کو صحیح راستے پہ لگانا, اس کو ایک چینلائز کرنے کے لیے. دیکھیں بات یہ بڑی مزے کی, آپ نے ایک سوال کیا کہ ڈرگس کی طرف کیوں, کیونکہ دیکھیں وہ محبت نہیں ہوتی ہے. جس محبت کو کلیم کیا جا رہا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے اپنی زندگی ڈھونڈ لی ہوتی ہے. وہ اس خاص شخص سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایڈرینالائن لیول بڑھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے دماغ میں کیمیکلز ہوتے ہیں, نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں, تو ایک خاص کیمیکل چینجنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور تبھی ہمیں کوئی شخص اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, ڈسپائٹ دوسروں کو نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے نا. تو نارملی یہ محبت کی بھی ایک سائنس ہے, ہر کسی کو ہر کسی سے محبت نہیں ہو سکتی, ٹرو, ٹھیک ہے. تو جس شخص سے کسی دوسرے شخص کو محبت ہے تو وہ ایک فیلنگ کا نام ہے, اور فیلنگ اس کو کیا دیتی ہے, سیٹسفیکشن دیتی ہے. برین اس کو ایکنالج کرتا ہے, اور جو برین میں کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ہائی لو ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے وہ خوش بھی ہوتا ہے, سیٹسفائی بھی ہوتا ہے, رائٹ. اس شخص کی موجودگی جب تک وہ اس کی زندگی میں ہوتا ہے تو ایک الیٹڈ فیلنگ کے ساتھ ہوتا ہے, ہائی موڈز ہوتے ہیں اس کے, ٹھیک ہے. اور جب وہ دور ہو جاتا ہے, جب بریک اپ ہوتا ہے اس نے, کیونکہ اس کو اس درجے پہ فائز کیا ہوا تھا نا, ٹھیک ہے, اس پیڈسٹل پہ رکھا ہوتا ہے, وہ جب چلا جاتا ہے کسی بھی ریزن سے, خود ہی سے نکل کر خدا کے درجے پہ فائز کر دیا جاتا ہے یہاں پر. کیا بات کی. سمرین, ایک لاسٹ کوسچن آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, حل کیا ہے, کیا کریں, مطلب پاکستان کی عورت کیا کرے ان حالات میں, ہم کیا کریں اور وہ ان کو کیا کرنا چاہیے, ہم ایز این سوسائٹی کیا کریں, اور ویمن ایز این انڈیویجول اس کو اپنے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ کہ سوسائٹی کا پارٹی عورت ہے, تو ہم اور وہ الگ نہیں ہے, وی آر سیم, ٹھیک ہے, ہم آپس میں ایک دوسرے کا حصہ ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مردوں کو پہلے میں یہ کہوں گی کہ اپنی گھر کی عورت کو, بیٹی کو, بہن کو, ماں کو, بیوی کو کانفیڈینس دیں. ان کے لیے نہ صرف گھر کا انوائرمنٹ پروٹیکٹیو بنائیں, وہ تو بہت ضروری ہے, باہر بھی ہے تو ان کو اس قابل بنا دیں کہ اگر وہ تنہا ہیں تو کوئی ایسی ناگزیر سچویشن ہے تو اس سے نبرد آزما ہو سکے خود. اور یہ ایک بار میں نہیں آئے گا, اس میں پریکٹس ضروری ہے, اور یہ فزیکلی نہیں ہے, یہ مینٹلی ہے. اٹ اسٹارٹس فرام برین. آپ کا ذہن اگر مضبوط ہے, آپ کہیں پہ بھی تنہا عورت جا سکتی ہے اور اپنے حق کی بات کر سکتی ہے, اپنے آپ کو اچھی طریقے سے کیری کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مردوں کو چاہیے کہ ان کو آگاہی دیں, ان کے حقوق کی آگاہی دیں, ٹھیک ہے, ان کو اس قابل بنا دیں کہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکیں. پھر خواتین کے اوپر آتی ہے کہ جب ان کو اتنی لبرٹی مل گئی ہے, اور ہر کسی کے پاس سب سوشل میڈیا ہے, یوٹیوب ہے, ہاتھوں میں موبائل ہے, تو وہ اتنے سارے ہنر ہیں وہ سیکھ سکتی ہیں, اپنی ریکریشنس کے الگ الگ ذرائع دیکھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. صرف میک اپ نہیں, میک اپ بھی ایک ہے, اٹس آلسو اے کائنڈ آف تھراپی, ٹھیک ہے, جیسے کہ سوئمنگ ہے, جیسے کہ شاپنگ ہے, جیسے کہ میوزک ہے, ڈانسنگ ہے, ہم شوٹنگ رینج پہ جاتے ہیں, یہ بھی ایک تھراپی ہے, میرے لیے تو ہے. تو the thing is کہ یا ہم ہارس رائڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, وٹ ایور دی اسپورٹ از, تو الگ الگ تھراپیز ہوتی ہیں. تو آپ اپنی انرجی کو, نیگیٹو ایموشنس کو ڈفرینٹ طریقے سے, پازیٹیو طریقے سے چینلائز کرنا سیکھیں. اور اگر آپ خود اس کو ہینڈل کرنے کے قابل نہیں ہیں تو کسی ایسے سمجھدار تھراپسٹ کے پاس جائیں, کاؤنسلر کے پاس جائیں, جو کہ آپ کے نہ صرف مسئلے حل کرے بلکہ آپ کو امپاور کرے. ایسا بھی میں نے دیکھا کہ گھر والے محبت بہت کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں, لیکن وہ صحیح طریقے سے ہیلپ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ کیا پرابلم ہے. اگر ڈپریشن کا ایک کلینکل ڈپریشن ہے تو گھر والے کتنا ہی پیار دے دیں, کتنا ہی اس بچے یا بچی کا خرچہ اٹھائیں, اس کو ہر طرح سے نوازیں, لیکن وہ اگر ڈپریشن میں ہے تو وہ
نہیں نکل پائے گی جب تک کہ ہمارے مینٹل النس کو پاگل پن سمجھا جاتا ہے. وہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ مینٹل النس یا مینٹل النس کے ڈاکٹر کے پاس گئے تو یہ پاگل ہو گیا ہے. جیسے اس نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں کر رہی ہوں کام ارلی آن انٹرونشن کے اوپر, یعنی وقت سے پہلے آپ سائکیاٹرسٹ کے پاس جا کے پھر جب کوئی حل نہیں رہتا اور اس میں آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ, اینٹی سائیکوٹک, ٹھیک ہے, میڈیسن دینی ہوتی ہے, اینٹی اینزائٹی کی آپ کو دوا دینی ہوتی ہے, وہ آپ نے لینا ہوتا ہے. اور یہ بات طے ہے کہ ایک بار آپ سائیکیاٹرک ٹریٹمنٹ پہ آ گئے تو پھر آ گئے, وہ چلتی رہے گی, اور وہ بھی ڈرگ کا ایک پارٹ ہے. لیکن ہاں, سوسائٹی میں جانور بننے سے بہتر ہے کہ پھر آپ سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ پہ آئے. لیکن اس تک پہنچے کیوں؟ عام طور پہ دیکھیں جینیٹیکلی جو جنیاتی طور پہ اگر تغیر ہوا ہوتا ہے کسی کے کروموزومس میں, یا اس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جیسے کہ ڈاؤن سنڈروم ہے اور دوسرے مسائل ہیں ذہنی طور پہ, تو وہ تو بچہ پیدائشی ہوتا ہے, بالکل وہ جین سے آ رہا تھا. لیکن اپ ٹو 95% آف دی سائیکولوجیکل illnesses they are formed developed after 10 years, یا سوسائٹی اس کو انٹینسیفائی کر دیتی ہے. بائی پولر ایسا ہوتا ہے کہ جینیٹیکل لوڈنگ ہوتی ہے, لیکن بائی پولر کو بھی مینیج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سمرین فار جوائننگ اس. لاسٹ میں اگر آپ ہماری آڈینس کو کوئی بھی ایسا پیغام دینا چاہیں جو لڑکیوں کے لیے ہو, یا اسپیشلی یوتھ, پاکستان کی یوتھ کے لیے, کیونکہ آپ خود ایک سکسیسفل وومن ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بہت ساری خواتین آپ کی طرح جو ہیں وہ سکسیسفل ہوں, پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر سکیں مختلف فورمز کے اوپر, انٹرنیشنل لیول کے اوپر. ان کے لیے کوئی ایک پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو پلیز. السلام علیکم ایون آؤٹ دیئر, میں ہوں سمرین ریاض احمد, اور کلینکل نیورو لنگوسٹ کی حیثیت سے میں آپ سب سے مخاطب ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے اپنے ذہنی صحت کا خیال رکھیں. آپ کا ذہن اچھا ہوگا, ٹھیک ہوگا, تو آپ کی زندگی کے تمام تر معاملات بھی ٹھیک ہوں گے. خواتین کے لیے میں یہ بہت ضروری پیغام دینا چاہوں گی کہ نہ صرف یہ کہ اپنی ذہنی صحت کو اچھا رکھیں, بلکہ اپنے حقوق کے پر کام کریں, اس کو جانیں کہ اس ملک میں آپ کے لیے کیا کیا حقوق دیے گئے ہیں اور آپ اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. دنیا میں بہت خوبصورت چیزیں ہیں, اس کو دیکھیے. ایسے فنون ہیں جو کہ آپ نے شاید کبھی نہیں دیکھے ہوں گے, اس کو جائیں اور جا کے دیکھیں, سیکھیں, پریکٹس کریں, اپنے گھر میں بھی اس کے پر بات کریں, اور اپنی ایک کوکون سے جو چار دیواری آپ نے بنائی ہوئی ہے, شل بنایا ہوا ہے, اس سے باہر نکلیں اور نئی ندرتیں دیکھیں. اور اسی پیغام کے ساتھ کہ جہاں ہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھیں. مجھے دعا میں یاد رکھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں پھر. فی امان اللہ.